کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم اردو کے آج کے اس پہلے شمارے میں نے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے اردو کی جائے پیدائش اور اس کا تاریخی پس منظر۔ دنیا میں اس وقت کم و بیش 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ان 7,000 زبانوں میں برصغیر میں ہی صرف 2,000 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تو دیکھا جائے یہ برصغیر زبانوں کا عجائب خانہ ہے، یا ہندوستان زبانوں کا غر ہے۔ اس عنوان کو مزید اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ہم ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے کہ 5,000 سال پہلے ہندوستان میں جو لوگ آباد تھے وہ آدی واسی تھے، اور بہار، ناگپور وغیرہ جیسے بالائی علاقوں میں پہاڑیوں کے بیچ آباد تھے، اور ان کی اپنی بولیاں تھیں جن کو ہم زبانوں کے نام سے نہیں جان سکتے۔ ان کے 1,000-1,500 سال بعد ایک قوم پچھم سے ہندوستان آتی ہے، اور اس قوم کو دراوڑ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ قوم ہندوستان کے کیرل، چنئی اور میسور وغیرہ جیسے علاقوں میں آباد ہوئی، اور ان کے ذریعے کچھ زبانوں کی داغ ویل یہاں پہ پڑی، جن میں آج بھی ہم ملیالم، تامل وغیرہ جیسی زبانیں جانتے ہیں کہ وہی زبانیں آج وہاں بولی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور زمانہ آتا ہے، ایک اور قوم جو ایران، چین اور ترکستان وغیرہ میں آباد تھی۔ انہوں نے جب ہندوستان کا رخ کیا، وہ دراوڑین سے بہت زیادہ بہادر تھے، خوبصورت تھے، قابل تھے، اور یہاں پہنچ کر انہوں نے ان کو ہرایا، اور زیادہ تر شمالی ہندوستان میں وہ ٹھہرے۔ یہ قوم یعنی آرینز یا آریائی دور جو شروع ہوا تو ان کو اپنے ساتھ کچھ زبانیں ساتھ تھیں۔ انہوں نے یہاں جب اپنی زبانوں کی داغ بیل ڈالنی شروع کی تو ایک اور زبان ہندوستان میں جو شروع ہوئی، سب سے بڑی زبان، وہ سنسکرت ہے۔ تو سنسکرت اس ملک کی بہت ہی اہم زبان تھی، لیکن یہ سنسکرت دھیرے دھیرے اونچے طبقے، خاص کر ہندوؤں کے اونچے طبقے کی زبان ٹھہری، اور اس طرح عام لوگ اس زبان سے دور ہوتے گئے۔ عام لوگ اب کچھ اور زبانوں کے لیے چاہت کر رہے تھے کہ ہم کس زبانوں میں بات کریں، اور انہوں نے جن زبانوں میں بات کرنی شروع کی کافی کوششوں کے بعد، وہ کہلائی پراکرت۔ پراکرت ان زبانوں کا نام، اور یہ پراکرت ایک زبان نہیں تھی، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ پراکرتیں بولی جاتی تھی۔ اور اگر ہم شمالی ہندوستان کی بات کریں، اس شمالی ہندوستان میں جس پراکرت کا جو آغاز ہوا وہ شورشینی پراکرت تھی۔ وہ شورشینی پراکرت جس کے پیٹ سے بہت ساری زبانیں نکلی، جنہیں جدید ہند آریائی زبانیں کہا جاتا ہے، اور انہی جدید ہند آریائی زبانوں میں آج ہم بنگالی، پنجابی، مراٹھی، اردو اور کشمیری جیسی زبانیں اس ملک میں عام ہیں۔ اس طرح سے ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ اردو کی جائے پیدائش کیا ہے۔ تو اردو کی جائے پیدائش برصغیر ہے، اور اس اردو کی بنیاد اس طرح سے آریاؤں نے ڈالی، لیکن جدید آریاؤں نے، اور یہ اردو ایک جدید ہند آریائی زبان ہے۔
ابتدا तो आगाज तो बुनियाद तो जदीद आर्याओं ने डाली, लेकिन इस उर्दू जुबान की तरक्की के इम्कानात तब रोशन होते हैं जब 1000 ईस्वी के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद होती है। यानी मुसलमानों की आमद के बाद जदीद हिंद आर्याई जुबानों की तरक्की के इम्कानात काफी रोशन हुए। और एक मशहूर माहिर जुबान डॉक्टर सेठी कुमार चटर्जी कहते हैं कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान नहीं आते तो जदीद हिंद आर्याई जुबानों के तरक्की में 1000 साल की ताखीर हो जाती। यह उर्दू जो इसका जदीद तरीन नाम है, इस उर्दू ने इससे पहले कई नाम अपनाए। इंशाअल्लाह आने वाले शुमारों में हम उन पर भी बात करेंगे। आज इस शेर के साथ अपने शुमारे को इख्तिताम तक ले जाते हैं कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। उम्मीद करते हैं आपको मेरी ये कोशिश जरूर पसंद आई होगी और मैं आपकी आराओ तजावीज का मुंतजिर होऊंगा। शुक्रिया।